بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور معزز سامعین کرام، دعوت و تبلیغ کا کیا مطلب ہے اور دعوت و تبلیغ کا کیا طریقہ ہے؟ انبیاء کرام اور صحابہ کرام نے دعوت کس طریقے سے دی ہے؟ آج کے دارالعلوم دیوبند کے ان فتاوی میں اسی کی وضاحت ہے۔ پہلا فتویٰ ہے جس کا عنوان ہے دعوت اللہ کا کیا مطلب ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے، بندے کا سوال یہ تھا کہ دعوت کا کیا مطلب ہے۔ بعض حضرات دعوت، تزکیہ، تعلیم، تذکیر سب کو دعوت ہی کہتے ہیں۔ کیا ان الفاظ میں اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں کہ کسی میں طلب والوں کے ایمان کو تازہ کیا جائے تو کسی میں بے طلب لوگوں کو ایمان کی طرف بلایا جائے، کسی میں لوگوں کے دلوں کی گندگیوں اور اخلاق رذیلہ سے پاک کیا جائے تو کسی میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی پر عمل کرنا سکھایا جائے؟ اگر ان میں واقعی کوئی فرق نہیں تو پھر قرآن و سنت میں یہ مختلف تعبیرات کیوں اختیار کی گئی ہیں؟ اس کا جواب دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت کے لفظی معنی بلانے کے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کا پہلا فرض منصبی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے، پھر تمام تعلیمات نبوت اور رسالت اسی دعوت کی تشریحات ہیں۔ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص صفت داعی الی اللہ ہونا ہے، وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ تزکیے کے معنی ظاہری اور باطنی نجاست سے پاک کرنا۔ ظاہری نجاست سے تو عام مسلمان واقف ہیں، باطنی نجاسات کفر اور شرک، غیر اللہ پر اعتماد کلی اور اعتقاد فاسد، نیز تکبر، حسد، بغض، حب دنیا وغیرہ۔ اخلاق رذیلہ سے پاک کر کے اخلاق فاضلہ پیدا کرنے کے لیے جو جد و جہد کی جاتی ہے اس کا نام تزکیہ ہے۔ بے عمل لوگوں کو دین پر عمل پیرا بنانے کے لیے ترغیب و ترہیب کے ذریعے جو وعظ و نصیحت کی جاتی ہے وہ تذکیر کہلاتی ہے۔ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق سے متعلق احکام و فضائل کی باتیں لوگوں کو بتلانے اور سکھلانے کا نام تعلیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دعوت میں یہ سب باتیں شامل تھی۔ تعلیم، تذکیر، تزکیہ سبھی چیزیں پائی جاتی تھی۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ داعیا الی اللہ کی وضاحت میں لکھتے ہیں، داعیا الی اللہ سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید و اطاعت کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ معرف القرآن۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ دعوت و تبلیغ کا کیا طریقہ ہے، اسی سے متعلق یہ ایک اور فتویٰ ہے، اس کا عنوان ہے دعوت الی اللہ کا نبوی طریقہ۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے، قابل احترام علماء کرام، بندے کو ایک بات میں اشکال ہے اور وہ یہ کہ کہا جاتا ہے کہ دعوت الی اللہ کا کوئی خاص طریقہ شریعت میں متعین نہیں ہے، جبکہ قرآن کریم میں بندے کو یہ ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو ان کی قوموں میں بھیجتے تھے جن میں سفر کرنا ضروری نہیں، لیکن ممکن ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کیا، اور وہ اپنی اقوام کو بلا واسطہ مخاطبت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وحی کے ذریعے انذار اور تذکیر کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ ہاں بعض مرتبہ ایسے بھی ہوا کہ انبیاء علیہ السلام نے کسی اور کو خط دے کر اپنا پیغام پہنچایا ہو، جیسے سلیمان علیہ السلام نے حدود کے ذریعے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ذریعے بادشاہوں کو خط بھیجے۔ اس لیے بندے کو تو یہ طریقہ متعین معلوم ہوتا ہے۔ اگر تعین سے علماء کرام کی مراد کچھ اور ہے تو اس نالائق کی رہنمائی فرمائیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ اس کا جواب دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کی دعوت و اشاعت کا کوئی خاص طریقہ شرعاً متعین نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ضرورت، تقاضے اور زمانے کے اعتبار سے اس کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ مثلاً وعظ و خطابت، درس و تدریس، تصوف و احسان اور افتاء اور تصنیف وغیرہ، ان سب پر جزوی یا کلی طور پر دعوت کا مفہوم صادق آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت کے لیے مختلف طریقے اختیار فرمائے، کبھی خود بنفس نفیس تشریف لے گئے، کبھی صحابہ کرام کو بھیجا، کبھی دعوتی خطوط روانہ فرمائے، کبھی اکٹھا کر کے خطاب فرمایا، اور کبھی انفرادی دعوت دی۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال میں آیت قرآنی ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ کے تحت لکھتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کسی کو بلائے وہ اس بشارت اور تعریف کا مستحق ہے، خواہ کسی طریق سے بلائے۔ مثلا انبیاء علیہم السلام معجزے وغیرہ سے بلاتے ہیں، اور علماء دلائل سے بلاتے ہیں،
اور مؤذنین اذان سے غرض جو بھی کسی شخص کو دعوت الی الخیر کرے وہ اس میں داخل ہے، خواہ اعمال ظاہرہ کی طرف بلائے یا اعمال باطنہ کی طرف بلائے، جیسا کہ مشائخ صوفیہ معرفت اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ اسی طریقے سے ایک اور فتویٰ ہے، اس کا عنوان ہے دعوت و تبلیغ کیا ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے دعوت و تبلیغ کیا ہے، اور دعوت و تبلیغ کو شریعت نے کیا درجہ دیا ہے؟ اس کا جواب دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین سیکھنا پھر اس کو دوسرے تک پہنچانے کا نام تبلیغ ہے، اور تبلیغ دین فرض کفایہ ہے۔ جہاں جتنی ضرورت ہو اسی قدر اس کی اہمیت ہوگی، اور جس میں جیسی اہلیت ہو اس کے حق میں اسی قدر ذمہ داری ہوگی۔ البتہ طریقہ اس کا ایک نہیں ہے، اور کوئی ایک طریقہ سب کے لیے لازم بھی نہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ اسی کے متعلق ایک اور فتویٰ ہے، سوال کیا ہے دعوت و تعلیم کا کیا معنی ہے؟ جو عالم مدرسے میں پڑھاتے ہیں وہ تبلیغ کرتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کی بات صحیح دوسروں تک پہنچانا، دوسروں کو سکھانا تبلیغ اور تعلیم ہے۔ مدرسے میں جو عالم پڑھاتے ہیں وہ بھی دین کی تبلیغ ہے۔ مسلم شریف ہے، قال ابن سیرین العلم دین، یعنی قرآن و حدیث کا علم عین دین ہے، اس کو پڑھانا بلا شبہ تبلیغ اور تعلیم ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ ایسے ہی ایک اور فتویٰ ہے، اس کا عنوان ہے پہلے تبلیغ یا تحصیل علم۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے میرا سوال یہ ہے کہ میں گھر والوں، رشتہ داروں اور ساتھیوں کو جتنا مجھے علم ہے کم از کم اس علم کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، مثلا نماز، روزہ وغیرہ۔ مجھے یہ پریشانی ہے کہ آیا میں دوسروں کو تبلیغ کروں یا پہلے علم حاصل کر کے خود کی مولانا مظہر ابن اختر سے اپنی اصلاح کراؤں؟ مجھے کیا کرنا چاہیے، رہنمائی فرمائے۔ ابھی میں مولانا سے بیعت نہیں ہوا ہوں بلکہ ابھی ہونا ہے۔ اس کا جواب دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ تعلیم اور تزکیے کے ساتھ حسب موقع اور استطاعت تبلیغ کا کام بھی کر سکتے ہیں۔ آپ جن مولانا صاحب سے بیعت ہونا چاہیں اگر وہ متبع سنت اور صاحب نسبت بزرگ ہیں تو ان سے اصلاحی تعلق کے بعد ان کی ہدایت و مشورے کے مطابق عمل کریں۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ اسی طریقے سے ایک اور فتویٰ ہے، اس کا عنوان ہے کیا موجودہ دعوت و تبلیغ سے پہلے امت میں دعوت کا کام نہیں تھا؟ سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں میں بنگلور سے ہوں، میں اس وقت آندھرا پردیش میں جماعت میں ہوں۔ یہاں انانت پور مرکز میں ایک مولانا بیان کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اس موجودہ دعوت و تبلیغ کے کام سے پہلے امت میں 1000 سال کے لیے یہ کام بند ہو گیا تھا، کیا یہ صحیح ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام ہمیشہ ہوتا رہا۔ علماء اپنے مواعظ حسنہ اور پند و نصاحی کے ذریعے، تعلیم و تدریس کے ذریعے، ترجمہ قرآن کے ذریعے، اپنی علمی فقہی مجالس کے ذریعے، بزرگان دین اپنی اپنی خانقاہوں میں اصلاح باطن، تزکیہ نفس کی خدمات انجام دیتے رہے، اور انہی کے ذریعے ہندوستان میں اسلام پھیلا۔ البتہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ والا طریقہ کار نہ تھا۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ ایسے ہی یہ ایک اور اہم فتویٰ ہے، اس کا عنوان ہے دعوت و تبلیغ کے موجودہ طریقے پر کیا کسی صحابی نے سال لگایا تھا؟ سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں سب سے پہلے سال لگانے والے حضرت مصعب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اسی بنیاد پر علماء کو بھی سال لگوایا جاتا ہے۔ برائے مہربانی آپ رہنمائی فرمائیں یہ بات کس حد تک درست ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ تبلیغی جماعت کا طریقہ کار خود جماعت والوں کا ایجاد کردہ طریقہ ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے قبل اس نہج پر کبھی تبلیغی کام نہیں ہوا ہے۔ نہ چلہ لگانے کا کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ سال لگانے کا ثبوت ملتا ہے، اور صحابہ کرام کے دور میں بھی اس طرح کی دعوت و تبلیغ کا کوئی طریقہ رائج نہ تھا۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موجودہ طریقہ کار پر سال لگانا محتاج دلیل ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ ایسے ہی یہ ایک اور اہم فتویٰ ہے، اس کا عنوان ہے کیا تبلیغ پہلے اپنے گھر والوں کو کرنی چاہیے؟ سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں حضرت میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ تبلیغ پہلے اپنے اوپر پھر اپنے اولادوں پر کرنا چاہیے اور اس کے بعد کسی اور کو کرنا چاہیے، اور فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔ اس کا جواب دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ سے یہی پتہ چلتا ہے
کہ پہلے اپنے گھر والوں کو تبلیغ کرنی چاہیے، پھر دوسروں کو۔ واللہ تعالی علم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔